بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گزشتہ دن 5 اپریل کو بول ٹی وی کے ایک اینکر ہیں سمیع ابراہیم صاحب، جو انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں پروگرام کیا کہ انہوں نے کیا کچھ کارنامے پاکستان کے لیے انجام دیے۔ بالکل ہر جو حقائق ہیں اس کے بالکل اگینسٹ انہوں نے تمام باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان توڑوایا، اس میں باقاعدہ ہم یہاں اور تم وہاں کا نعرہ بھی انہوں نے نہیں لگایا۔ پھر پاکستان کے اندر جو اقتصادی تبدیلیاں لے کے آئے وہ کوئی کارنامہ نہیں تھا، اس سے ملک کا بیڑا غرق ہوا، لوگوں کو نفرت کے بیج ڈالے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے، شاید ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ دھل جائیں گے، جو انہوں نے 74 میں احمدیوں کے خلاف جو فیصلہ کیا، جس کے اندر احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، وہ ایسا ہے کہ ان کی جو جتنے گناہ انہوں نے کیے ہیں، جو بھی کچھ کیا انہوں نے، وہ تمام جو سے وہ صاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور احمدیوں کو کہ جو امام تھے مرزا ناصر احمد صاحب وہاں پہ آئے، ان کو جو سوال دیے گئے وہ ان کے جواب نہیں دے سکے، جس کی بنا پر ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو کافر قرار دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں ملاتے رہے، کوئی پروگرام کا کوئی عقل مندی کا پروگرام نظر نہیں مجھے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی جو عبرتناک انجام ہوا ہے بھٹو کا، اس کے پیچھے بھی احمدیوں کا ہاتھ تھا۔ وہ ایک بڑے پاورفل لوگ تھے، ان کے لوگ وہاں لگے ہوئے تھے جگہ جگہ، جنہوں نے ان کو اس انجام پہ پہنچایا، اور ان کی عبرتناک موت ہوئی، ان کا خاندان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ کہ جب ضیاء الحق کو احمدیوں نے رکھوایا تھا بھٹو کے پاس، بھٹو نے 8 جنرلوں کو ریٹائر کر کے ضیاء الحق کو خود چنا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے ان کا تختہ الٹا، وہ کیا احمدیوں کے کہنے پر الٹا تھا؟ احمدیوں کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے جو نواب محمد احمد خان کا قتل کرایا، وہ احمدیوں نے کہا تھا کہ اسے قتل کرو وہاں پہ جا کے۔ پھر اس کے بعد اس کو سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد شاید سزا نہ ہوتی، لیکن سزا اس کو اس لیے ہونی تھی کہ جو وہ گناہ کر چکا تھا، خدائی کاموں میں دخل دے چکا تھا، یہ تم نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے خدا بھی ایک بہت پاورفل ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ احمدیوں کی آہیں لگی ہیں، ان لوگوں پہ لگی ہیں، ان کے خاندان پہ، ان کے لوگوں پہ لگی ہیں، اور یہ قیامت تک یہ برباد ہوتے رہیں گے۔ ان کا خاندان ختم تو ہو ہی گیا ہے آلریڈی۔ پھر میں بات کرتا ہوں کہ کیا اس کے دونوں بیٹوں کے پیچھے احمدیوں نے ان کو قتل کروایا تھا؟ بے نظیر کی شادی احمدیوں نے کروائی تھی کہ ایسا شخص آئے گا جو بے نظیر کو بھی قتل کروا دے گا؟ پھر مرتضیٰ بھٹو کے بیٹے کو عورتوں کے کلب میں جو امریکہ اور یورپ میں ناچتا پھرتا ہے، وہ احمدیوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ کرو۔ یہ بربادی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول کے اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم نے پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسی حرکت کی ہے، ابھی بھی کی ہے، اور یہ تمہیں باز آنا چاہیے ایسے۔ یہ چیزیں جو سی ہوتی ہیں، جو سچ ہے نا وہ لوگوں کو بتاؤ۔ اگر تم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہو، بول کا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، اس پہ تم بیٹھے ہو اور اس پہ بیٹھ کے سچ بولو۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، جو اس کا پروگرام کا بھی ہے، سمیع ابراہیم کا بھی اس کا کلپ ہے، اور باقی بھی ہیں۔ میں نے مفتی محمود صاحب کا بھی کلپ ڈالا ہے، جو مفتی محمود صاحب نے واقعہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ان سے جب مرزا ناصر احمد وہاں آئے تو یہ ہکا بکا رہ گئے دیکھ کے، اور لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ وہ ایسے بھی کافر ہوتے ہیں جو اتنے نورانی چہرے والے جب بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، ان کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں اتنے خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں کہ ایسے بھی کافر ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت سارے، مفتی محمود صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ جن سے تھے ان کی طرف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بات ماننے کی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہتے ہیں میں نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو منایا کہ یہ ہمارے پاس بڑا سنہری موقع ملا ہے، کیونکہ سب لوگ اس وقت راضی ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دے دیا جائے گا، یہ ہاتھ سے نکل گیا تو شاید پھر قیامت تک ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال وہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی۔ میں اس کی مفتی محمود صاحب کی آڈیو بھی دکھاؤں گا، جو انہوں نے واقعہ بتایا کہ قومی اسمبلی کے واقعے کے بارے میں۔ پھر میں تھوڑی سی اور چیزیں بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا، وہ آپ دیکھیے گا۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا سمیع ابراہیم کا جو پروگرام تھا چھوڑا۔ انہوں نے انہی کے دور حکومت میں ناموس رسالت کے حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا، اور وہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی پارلیمنٹ سے کروایا تھا۔ انہوں نے
کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کہی, کسی چیز کو امپوز نہیں کیا. انہوں نے احمدی فرقے کے جو اس وقت مرزا صاحب تھے ان کو بلایا اور ان کو موقع دیا کہ وہ قومی اسمبلی میں آ کر جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں. لیکن جب مرزا صاحب وہاں پر آئے تو وہ طاقت کے اس قدر نشے میں تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اتنی ان کی اسٹرانگ بیسز ہیں. میں ابھی اس بیس پہ نہیں جاتا, میں یہ نہیں بتاتا کہ کون کون اس وقت کتنے اہم عہدوں پر ان کی جماعت کے لوگ وہاں پر فائز تھے. لیکن جب وہ آئے اور وہاں پر دلائل پیش نہ کر سکے, پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. یہ ایک عظیم کارنامہ تھا اور بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو واقعہ, یہ جو کارنامہ, یہ جو کام انہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ اس بنا پر ان کی مغفرت. مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. پانی پلا پلا کے مارا. 73 کا احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی, تو یہ سیاسی فیصلہ تھا بھٹو صاحب؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں. بہت زبردست. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ سعودی عرب کے پریشر سے ہوا. تو اب وہ یوں کہتا تھا سعودی عرب کا بادشاہ کہ ان کو یہاں نہ آنے دو. یہاں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسلم نہ لکھو پاسپورٹ میں. اگر ان کو غیر مسلم لکھو گے تو پھر یہ نہیں آ سکیں گے حج کو. صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا, وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا, جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا, اطمینان سے, صبر سے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی, جا کر دیکھ لو, سفید پگڑی, پگڑ اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا, اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا, اور میں بھی انہیں میں شامل تھا, تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے ہو کافر ہے. حد ہو گئی, حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے, یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے. یہ ذہن تھا. اگر آپ بھائی ایمان کا تعلق, اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں, عقیدے سے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور پر درود بھیج رہا ہے, تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, تم کہتے ہو کہ یہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے, موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی میں جب مسئلہ پیش ہے سامنے, انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ, تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا. عمر صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر, آئیے ان کی زبانی آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کہ وہ احمدی اس وقت جس نے بھٹو کے ہاتھ باندھے وہ کیا کہہ رہا ہے, ذرا سنو. مین پوائنٹ
فرق یہی ہے قادیانیوں کے نام بھی مسلمانوں کی طرح ہوتے ہیں اور انہیں قومی اسمبلی جو ہے مائنارٹی ڈکلیئر کر چکی ہے، اس لیے اس کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے اب مذہب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ تو میری جان، 2 قدم آگے بڑھ کر چہرے سے نقاب کیوں نہیں رکھتے؟ صرف قادیانیوں کے نام ہی مسلمانوں جیسے نہیں ہوتے، ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہے۔ یا علی یا علی، پوری طاقت سے حیدر، اور آپ کو سلامت رکھے۔ ان کا کلمہ بھی مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، ان کی اذان بھی مسلمانوں جیسی ہوتی ہے، ان کا فقہ بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا اعظم فقہ ہے۔ اب آپ سمجھے نہ سمجھے، میں جملہ بتا رہا ہوں، ان کا فقہ بھی وہی ہے۔ اور فرمانے جملے میں رضا محترم، بہت کم وقت ہے، زیادہ زیادہ سے سماعت نہیں دوں گا، مختصر سے وقت میں کچھ باتیں اس کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا فقہ بھی وہی ہے جو مسلمانوں کی اکثریت کا فقہ ہے، ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے۔ ان کا طریقہ نماز بھی وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ ان کا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور کر لیں، ان کا روزہ کھولنے کا وقت بھی وہی ہے۔ آپ کے لیے سارے جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی یہ ویڈیو، یہ جو آخر میں آپ نے دیکھا کہ یہ شیعہ عالم تھے جنہوں نے بتایا کہ جب قومی اسمبلی میں جب سوالات کا موقع آیا اور تو جس طرح سے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پانی پلا پلا کے مارا۔ تمام مسلمان جتنے بھی علماء دین وہاں پہ آئے ہوئے تھے نا، 72 فرقے جو آئے ہوئے تھے، وہ ان کو پانی پلا پلا کے مارا انہوں نے اس کے اندر کہا۔ اور یہ طاہر القادری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو اتنا بری طرح سے شکست دی تھی کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اس طرح سے اور بھی علماء نے جن لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے دی۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے اینکر جو سے ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس وقت حکومت بھی ان لوگوں کی ہے، ریاست مدینہ موجود ہے، تو عمران خان صاحب کو کہیں کہ دلیری دکھائیں اور وہ جو ساری کارروائی تھی اس کو شائع کر دیں، ایز اٹ از شائع کر دیں۔ اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، وہ پتہ بھی لگ جائے گا۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کریں۔ اور یہ کیونکہ میں نے یہ جان کے یہ شیعہ عالم کا لیا کہ بھٹو صاحب کی شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، اور کیونکہ یہ زیادہ بہتر جانتے تھے، ان کو تو چاہیے تھا بلکہ چھپاتے اس چیز کو۔ انہوں نے کھل کے بتایا کہ نہ کہ مرزا ناصر احمد نے ان لوگوں کو پانی پلا پلا کے مارا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ سمیع ابراہیم صاحب، اپنے تعلیم کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کریں کہ آپ کی معلومات میں بہت کمی ہے، اور سچ بتائیں۔ جرنلزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول کے اپنے ریٹنگ بڑھا لینا۔ سچ بتائیں، سچ بتانے سے زیادہ بہتری آئے گی اور برکت پڑے گی آپ کے کاموں میں۔ اگلے پروگرام تک کی ناظرین اجازت دیجیے گا۔ ہمارا اگر پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔